ہیمرائڈز یا بواسیر یہ اصل میں ہے کیا؟ بیسیکلی یہ مکت جو پخانے والا رستہ ہوتا ہے، اس کے اندر مخصوص خون کی نالیاں ہوتی ہیں جن کے پھول جانے کی وجہ سے وہ پائلز اس کو ہم کہتے ہیں یا بواسیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ خوراک میں بد اعتدالی ہے، ہمارے لوگوں کی جو لائف سٹائل بنا ہوا ہے آج کل، وہ اس کی ایک بہت بڑی کاز ہے۔ مستقل ایک جسم میں قبض رہنا کسی پیشنٹ کو، جس کو ہم کانسٹیپیشن بھی کہتے ہیں، حمل کے دوران یا بعد از حمل بھی یہ بہت کامن ہے۔ یہ اگر ماں باپ میں ہے تو ان کی اولاد کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر احمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں QAS ہیلتھ وچ از این انیشیٹو ٹیکن بائی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن فار پبلک اویئرنیس۔ ناظرین، ہیمرائڈز جس کو عرف عام میں بواسیر یا موقع یا پائلز بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں اس کے بارے میں بات کیے جانے سے ہچکچایا جاتا ہے یا کترایا جاتا ہے، لیکن ایک جو بہت ضروری بات وہ یہ ہے کہ یہ بالکل 100% کیوریبل اور پریونٹیبل ڈیزیز ہے، یعنی کہ اس سے مکمل طور پر بچا بھی جا سکتا ہے اور اس کا مکمل طور پر علاج بھی موجود ہے۔ اسی کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر سلمان مجید چودھری، ہو از اسسٹنٹ پروفیسر جنرل سرجری ان گنگا رام ہاسپٹل لاہور۔ السلام علیکم سلمان، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کا ڈاکٹر احمد اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے بلایا یہاں پہ اور اس بہت ہی کامن بیماری کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، تو ڈاکٹر سلمان، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ ہیمرائڈز یا بواسیر یہ اصل میں ہے کیا؟ جی ہیمرائڈز جس کو ہم حرف عام میں پائلز یا بواسیر بھی کہتے ہیں اور میڈیکل ٹرمز میں ان کو ہیمرائڈز کہتے ہیں ہم۔ بیسیکلی یہ مکت جو پخانے والا رستہ ہوتا ہے، اس کے اندر مخصوص خون کی نالیاں ہوتی ہیں جن کے پھول جانے کی وجہ سے وہ پائلز اس کو ہم کہتے ہیں یا بواسیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی جاتی ہیں اینڈ ایف انٹریٹڈ یا ان کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بہت ساری علامات ہیں جس کے ساتھ یہ پریزنٹ کر سکتا ہے اور جو کہ بالکل بھی جہاں پہ اس کو نہیں پہنچنا چاہیے وہاں تک چلا جاتا ہے۔ سلمان، آپ یہ بتائیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی بیسیکلی اس بیماری کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ہم ایک ریفائنڈ ڈائٹ کی طرف بہت سارا گامزن ہیں اور جو ریفائنڈ ڈائٹس ہیں یہ بہت سارے اس کی ایک وجوہات میں آتی ہیں۔ نمبر 2 از جو خوراک میں بد اعتدالی ہے، ہمارے لوگوں کی جو لائف سٹائل بنا ہوا ہے آج کل، وہ اس کی ایک بہت بڑی کاز ہے۔ مستقل ایک جسم میں قبض رہنا کسی پیشنٹ کو، جس کو ہم کانسٹیپیشن بھی کہتے ہیں، وہ اس کی فرسٹ اینڈ فارموسٹ کاز ہے۔ اب قبض کیوں رہتی ہے وہ ساری وجوہات میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں۔ مین چیز اس میں یہی ہے کہ آپ کی جو ڈائٹ ہے، ڈائٹ کے اندر جو اسینشیل چیزیں جو ہماری ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ نہ کھانا، وہ قبض کی طرف لے کے جاتی ہے اور پھر وہ جو ہے اس بیماری کی طرف لے کے جاتی ہے۔ نمبر 2 از حمل کے دوران یا بعد از حمل بھی یہ بہت کامن ہے اور عمر جس طرح دراز ہوتی جاتی ہے، جسم کمزور ہوتا جاتا ہے، تب بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور کچھ پہلو اس کے یہ بھی ہیں کہ انہیریٹڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ اگر ماں باپ میں ہے تو ان کی اولاد کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہوتا ہے۔ جی اچھا، تو ڈاکٹر سلمان آپ یہ بتائیے کہ اس کی کیا علامات؟ جی یوزلی بہت سارے مریض ایسے ہیں جن کو یہ بیماری ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی علامات ظاہر نہ ہو۔ جو اگر علامات ظاہر ہوں کسی مریض میں تو اس میں یہ ہے مکت جو بخانے والا رستہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں سے خون آنا، مکد میں سے جو موقع جو سکن ہم مریض ایک فیل کر سکتا ہے اس کا باہر آ جانا، مکد میں سے کوئی لیسدار مواد آنا یا وہاں پہ زیادہ خارش ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی علامات میں آ سکتی ہوتی ہیں۔ اور اسی چیز کو ہم نے سمجھنے کے لیے ہم نے اس بیماری کو ہم نے گریڈز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور ہم گریڈز کے حساب سے ہی اس کا ٹریٹمنٹ ایڈوائز کر دیتے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو بریفلی ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ عام لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ گریڈ 1 یہ ہوتا ہے مکد سے صرف اور صرف خون کا آنا۔
گریڈ 2 ہے خون آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا, اور اس کے ساتھ موقع فیل ہوتے ہیں جو خود بخود اندر چلے جاتے ہیں. جو گریڈ 3 ہوتا ہے اس میں بھی خون آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا, لیکن اس میں یہ چیز ہے جو مقد ہے اس میں سے موقع باہر آتے ہیں جو خود بخود اندر نہیں جاتے, جن کو ہاتھ سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے اور اندر دھکیلنا پڑتا ہے. اور گریڈ 4 ہوتا ہے جس میں پرماننٹلی مقد میں سے جو موقع باہر آ جاتے ہیں اور وہ اندر کی طرف پوش نہیں ہوتے. ان کو ڈیوائڈ کرنے کا مقصد ہی ہمارا یہ تھا کہ ہم جو ٹریٹمنٹ ہے وہ گریڈنگ کے حساب سے آگے کر سکیں. تو ڈاکٹر سلمان, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کی درجہ بندی کی جاتی ہے یا گریڈنگ کی جاتی ہے ڈفرینٹ میں, تو ڈفرینٹ گریڈز کے لحاظ سے اس کا کس طرح علاج کیا جاتا ہے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے لیٹ پریزنٹیشن آف دا ڈیزیز. بالکل. کسی بھی آدمی یا عورت فار دیٹ میٹر کسی کو بھی اگر یہ بیماری ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلی بات ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے کتراتا ہے, وہ شرم محسوس کرتا ہے, وہ خوف زدہ ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ہمارے پاس ہے مریض لیٹ پریزنٹ کرتا ہے. اگر پہلے درجے کا ہے تو وہ دوسرے درجے میں ہو کر آتا ہے, دوسرے کا ہے تیسرے میں آتا ہے, تیسرے کا چوتھے میں آتا ہے. تو اس لیے یہ گریڈنگ کرنے کا وجہ ہی یہ ہے کہ اگر مریض ہمارے پاس گریڈ 1 یا گریڈ 2 تک آ جائے تو اس کو کسی سرجری کے بغیر, مطلب کہ اس میں ہم بالکل بھی سرجری ایڈوائز نہیں کرتے, اور وہ صرف اور صرف سمپل ڈائٹری ماڈیفیکیشنز اور جو آپ کے لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز ہے اس سے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اچھی زندگی گزاریں, صبح جلدی اٹھیں, 3 ٹائم کا کھانا کھائیں, کھانا اور سونے کے اندر وقفہ اچھا ہو, ورزش کریں, کھانے میں مطلب کہ پھل سبزیاں یہ ساری چیزیں ایڈ کریں, نہ کہ صرف اور صرف گوشت ہی کھاتے رہیں. پھل سبزیاں بہت ضروری ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پانی پینا. ایک ایڈلٹ ہوتا ہے اس کی جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے وہ 8 گلاسز ہے. تو میں یہاں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ 8 سے 10 گلاس جو مریض یا جو شخص یا عورت فار دیٹ میٹر اگر یہ پیتا ہے تو وہ کبھی بھی قبض کے پاس نہیں جاتا, اور قبض نہیں ہوگی تو آپ اس بیماری کی طرف نہیں جائیں. گریڈ 2 اگر ہوتا ہے اس میں بھی پہلا ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی آپ لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز ہیں, اس کے اندر کچھ سرجیکل انٹرونشنز ہیں جو بغیر بے ہوشی کے, مطلب کہ جو 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کا کام ہوتا ہے صرف اور صرف اس میں کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد مریض کو افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاں گریڈ 3 اور گریڈ 4 اگر مریض ہو کر آئے تو اس میں پھر ہم یوزلی سرجری ایڈوائز کرتے ہیں. اب اس میں ڈاکٹر احمد ایک بات یہ ہے کہ پرانے زمانوں کی بھی بات یہی ہے کہ کیوں لوگ لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں, کیوں ایک نارم ہے, کیوں مریض ڈاکٹر کے پاس جانے سے کتراتا ہے. پرانے زمانے کی ایک کہاوت ہوتی تھی کہ جی جب کسی آدمی یا عورت کو یہ والا مرض ہے اور وہ کسی ڈاکٹر یا سرجن کے پاس جا کے سرجری کرایا کرتا تھا تو وہ اپنی بیماری بھول جایا کرتا تھا, اس آپریشن کی درد میں مبتلا رہتا تھا. ایک ہی وہ نارم جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے اس وجہ سے بھی ہے کہ آپریشن کی بہت درد ہوا کرتی تھی. اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ ڈاپلرز ہوتے ہیں. ہاں جی, ہم وہ یہ کرتے ہیں, اس میں کوئی کٹ نہیں ہوتا, کسی قسم کا کوئی خون وغیرہ نہیں نکلتا. اس میں ہم اندر جا کے مقد کے اندر بخانے والے رستے کے اندر جا کے وہاں پہ مسوں کو ہم جا کے دھاگے سے باندھ دیتے ہیں جو وقت کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں. سو دس از ایبسلیوٹلی اے پین فری پروسیجر. بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جی یہ بیماری 100% ٹریٹیبل ہے, اور آپ پلیز اس میں کوئی بھی کسی قسم کی شرم محسوس نہ کریں ڈاکٹر کے پاس آنے سے, اور تاکہ یہ ڈیزیز کو ہم جو شروع والا گریڈ ہے اسی میں پکڑ لیں اور ہمیں سرجری کی طرف نہ ہی جانا. سر ڈاکٹر سلمان, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک سارٹ آف سوشل ڈائلیما ہی یہ بن جاتا ہے, لوگ کتراتے ہیں, تو ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ گریڈنگ جو ہے گریڈ 1 سے گریڈ 4 میں جانے سے بچا جا سکتا ہے, یا اس سے اپنے آپ کو لوگ بچا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس بات کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں بیماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے, بچوں کو بھی ہو سکتی ہے, بڑوں کو بھی, درمیان والے ایج کے لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے. اگر کسی کو یہ بیماری میں وہ کوئی اس میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, نمبر 1. خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. بیماری اللہ کی طرف سے ہے, 100% ٹریٹیبل ہے, 100% کیوربل ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی جو علامات میں نے بتائی ہیں اگر وہ آتی ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور اس میں بھی میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, جو آپ کے محلے کا ڈاکٹر ہوگا اور جو جنرل پریکٹیشنر ہوگا وہ اس کو شاید اس بیماری کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوگا, وہ ہو سکتا ہے آپ کو مس گائڈ کرے. اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے تو ایک جنرل سرجن اپنے علاقے میں ڈھونڈیں,
جنرل سرجن ہوگا, یہ جنرل سرجن کا کام ہے, وہ آپ کو دیکھے گا, ایگزامن کرے گا, بالکل صحیح گائیڈ کرے گا, اور مطلب کہ جنرل پریکٹیشنر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. افورڈیبلٹی کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو ایشو ہے تو میرا یہی مشورہ ہوگا یہاں سب کو کہ سرکاری ہسپتال میں سرٹیفائڈ سرجنز موجود ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں, او پی ڈی میں ان کو چیک اپ کرائیں, اینڈ آئی ایم شیور آپ کو بالکل صحیح گائیڈ کیا جائے گا, اور اگر سرجری کی ضرورت ہے تو آپ کو سرجری ایڈوائز کر کے سرجری بھی کی جائے گی. اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آخر کیا کیا پریکاشنز لے سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں؟ اس کا بچاؤ میں یہی ہے کہ جی اپنا خوراک اچھی رکھیں, اپنے خوراک میں سبزیوں پھل کا استعمال باقاعدگی سے رکھیں. اسبگول کا چھلکا جو ہے اس کو دن میں کسی بھی ایک ٹائم آپ روٹین بنا سکتے ہیں, آپ وہ لے کے رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گوشت بالکل نہ کھائیں, گوشت بھی باقی جو باڈی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی ضروری ہے, بٹ ایک فکس کوانٹٹی, ایک مطلب کہ ایک میانہ روی رکھ کے سارا وہ رکھیں. پانی پئیں اور جم کریں, ایکسرسائز کریں, یہ ساری چیزیں ہیں جو اس سے بچا سکتی ہیں. اور ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے, اگر اس طرح کا کسی کو ہے تو پلیز کسی بھی ڈاکٹر کو ضرور رجوع کریں. ہو سکتا ہے آپ ابھی فرسٹ ڈگری پہ ہوں, آپ کا لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن سے ہی ٹھیک ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ ابھی سیکنڈ ڈگری پہ ہوں, تھرڈ اس کو نہ ہونے دیں, اگر تھرڈ ہے تو ہو سکتا ہے فورتھ, ہو سکتا ہے اس کو فورتھ نہ ہونے دیں. آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور یہ چونکہ یہ 100% ٹریٹیبل اینڈ کیوریبل ڈیزیز ہے. یہ بہت ایک اچھی بات سننے میں آئی ہے جو کہ آپ بتا رہے ہیں کہ نیا علاج اس کا ہے جو کہ بالکل پین فری ہے. اس اور کے مریض بعد اپنے ڈاکٹر اپنے سرجن کی شکل بھی بھول جاتا ہے بالکل ٹھیک ہو کے. جی تو ناظرین, جیسا کہ ڈاکٹر سلمان نے بات کی کہ ہیمرائڈز یا پائلز کا مسئلہ اگر کسی کو بھی ہے تو اس میں کسی بھی قسم کی شرم یا جھجک کی یا خوف کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے قریبی جنرل سرجن سے رجوع کریں تاکہ اس کے بارے میں مکمل طور پہ آپ کو آگاہی مل سکے اور اس کا مکمل طور پر علاج ہو سکے. بہت شکریہ.